السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی اور میں ہوں فائز اختر۔ ناظرین، اے آئی کے دور کے اندر آج جینا اتنا مشکل ہو چکا ہے کہ آئے روز ہم سنتے ہیں، فیس بک بڑی ہوئی ہے، دوسرے جو پلیٹ فارمز ہیں وہاں پر ایک ہی چیز سننے کو مل رہی ہے کہ فیک ویڈیو، فیک آئی ڈی۔ تو آج اسی والے سے وقاص عبداللہ بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اے آئی ایکسپرٹ ہے۔ آپ پورے پاکستان کے اندر لوگوں کی جو ہے وہ تربیت کر رہے ہیں کہ اے آئی کے دور کے اندر آپ نے کیسے جینا ہے، اپنے بچوں کو کیسے ٹرین کرنا ہے۔ وقاص بھائی، روزانہ ہم دیکھتے ہیں کہ فیک آڈیوز آ رہی ہیں، فیک ویڈیوز آ رہی ہیں، ایک تصویر بس آپ کو چاہیے اور آپ اس کے اوپر جو آپ کا دل کرے آپ کر سکتے ہیں۔ تو وقاص بھائی، اتنا بڑا مسئلہ بن چکا ہے، لوگوں نے اے آئی یوز بھی کرنا، چھوٹے چھوٹے ایون بچے بھی کر رہے ہیں، تو آخر کہاں جائیں، کیا کریں؟ فائز بھائی، بہت شکریہ آپ نے اس موضوع پہ بات کرنے کا موقع دیا۔ ڈس انفارمیشن، فیک نیوز، ان چیزوں سے فائٹ کرنے کے لیے دنیا پہلی بڑی پریشان تھی کہ ہم اس کے بارے میں کیا کریں۔ لیکن نومبر 2022 میں جب چیٹ جی پی ٹی آیا اور اس کے بعد پے در پہ ڈفرینٹ اے آئی ٹولز آئے اور اس کے جتنے فوائد ہم نے دیکھے نا، اس سے زیادہ نقصانات ہم نے سمیٹے ہیں، اور وہ نقصان بہت حد تک ہماری جو سماجی زندگی ہے، ہماری جو سوشل لائف ہے، اس کو امپیکٹ کر رہے ہیں۔ اور انفارچونیٹلی دنیا تو اس کے اوپر بات کر رہی ہے، دنیا تو اے آئی کے اوپر لیجسلیشنز کر رہی ہے، لا میکنگ کر رہی ہے، لیکن پاکستان میں اس کے اوپر بات تک نہیں ہو رہی۔ حالانکہ ہمارے سوسائٹی میں ایک بچے سے لے کے ایک خاتون سے لے کے نوجوان سے لے کے بزرگ تک اس سے سفر کر رہے ہیں، اور وہ بڑا ڈراسٹکلی اپنی زندگیوں کے ساتھ اس کی قیمت چکا رہے ہیں۔ وکاس بھائی، آپ ٹریننگز کروا رہے ہیں، یقینی طور پر خواتین آپ سے سوال کرتی ہوں گی، ان کو کہیں نہ کہیں یہ چیزیں فیس کرنی پڑ رہی ہیں جس سے ان کی زندگی کو بھی خطرہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں نا، ایک عزت دار فیملی کے پاس ان کی بچیاں باپردہ ہیں یا نارمل زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اگر کوئی ویڈیو آ جاتی ہے تو اس کی صورت میں بہت بڑے حادثے ہو جاتے ہیں۔ آخر کیا ٹریننگ ہونی چاہیے، کیا تربیت ہونی چاہیے اگر آپ کوئی ایسی چیز دیکھ لیتے ہیں؟ اس کا حل کیا ہے؟ میری ایک اسٹوڈنٹ ہے، ہماری اس بہن نے ہم سے رابطہ کیا کہ میں ایک کارپوریٹ آفس میں جاب کرتی ہوں اور میں نقاب کرتی ہوں، میرا چہرہ میرے محرم کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا۔ لیکن ہوا یوں کہ آپ کو پتہ ہے کارپوریٹ آفسز میں لیگ پولنگس بھی ہوتی ہیں، بہت سارے دیگر معاملات ہوتے ہیں، اور وہ اس کی جو حرکت وہ تھی نا، وہ سسپیکٹڈ یہ ہے کہ وہ کسی خاتون نے ہی کی ہے۔ حرکت کیا ہوئی کہ اس کے جتنی بھی کمیونٹی، اس کی کارپوریٹ کمیونٹی میں لوگ تھے، اس کے جو کلائنٹس تھے، اس کے جو کولیگس تھے، ان کو ایک ایسی اے آئی جنریٹڈ ویڈیو اس خاتون کی جاتی ہے کہ جس میں وہ اپنا نقاب اتار رہی ہے۔ اب وہ بیچاری کنفیوزڈ اس وجہ سے تھی کہ میرا وہ چہرہ نہیں ہے جو کہ ریویل ہو رہا ہے اس اے آئی ٹول کی مدد سے نقاب کے بعد، میں کیا اپنا اصل چہرہ دکھاؤں لوگوں کو کہ یہ دیکھیں میرا چہرہ؟ کتنی تکلیف والی بات ہے۔ یا پھر میں اس کو منو من ایسے ایکسیپٹ کر لوں، یا پھر میں جا کے سائبر کرائم میں جا کے رپورٹ کر کے اپنی جاب سے ہاتھ دھو بیٹھوں؟ میں کروں کیا؟ میں اپنی فیملی میں بتاؤں تاکہ میری فیملی جو تھوڑی بہت مجھے فریڈم ملی ہوئی ہے جاب کرنے کی وہ بھی چھین لیں مجھ سے کہ بیٹا آج تمہارے ساتھ یہ ہوا، کل کو اور ہو جائے گا، تو چلو چھوڑو، جاب چھوڑو آپ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سب سے بڑا مسئلہ جو آپ نے پوچھا سوال، وہ ہمارا عدم برداشت کا ہے۔ ہمارے ہاں سوسائٹی میں عدم برداشت بہت ایک سویئر ایشو بنا ہوا ہے، جس کی وجہ سے لوگ، خواتین پہلے ہی زیادہ ڈر رہی تھیں، اب اس چیز کی وجہ سے بھی ڈرتی ہیں اور ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ نہیں تو وکاس بھائی، جہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدم برداشت، اگر فرض کریں خدا نہ خواستہ کسی کے سامنے اس کی ماں بہن کی کوئی بیٹی کی ایسی تصویر آ جاتی ہے، تو عدم برداشت یعنی کہ وہ اس چیز کو بس ایسے ہی کر لے کہ ٹھیک ہے، نارمل چیز ہے۔ آخر اس کے ساتھ کیا پیمانہ کیا ہے جس پر ہم چیک کر سکیں کہ یار یہ فیک ہو سکتی ہے یا فیک ہی ہے؟ دیکھیں، اس میں اگر کسی کی ماں، بہن، بیٹی، بیوی کی کسی کے پاس تصویر آ جاتی ہے تو ہمارا سب سے پہلا بیہیویئر کیا ہوتا ہے کہ ہم فوراً، ہماری غیرت، ہماری وہ جو نام نہاد ہماری غیرت ہوتی ہے وہ جاگ اٹھتی ہے، اور ہم بجائے اس کے کہ ہم اپنے اس دوسرے شخص کے اس کو اعتماد دیں، اس کو بٹھائیں، اس کے ساتھ بات کریں، ہم کیا کرتے ہیں، ہم ریئیکشن میں آ کے سوسائٹی سے اپنا منہ چھپانے کی غرض سے ایک ایسا ایکشن لے لیتے ہیں کہ ہم اگلے بندے کی جان تک لے لیتے ہیں، قانون تک ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ تو اس کی بجائے سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے بڑا ایک زبردست کلیہ دیا ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ جب کوئی فاسق، اب انٹرنیٹ سے بڑا، اے آئی سے بڑا فاسق کون ہو سکتا ہے؟ اس کی تو اس پہ تو ڈیبیٹ ہو ہی نہیں سکتی۔ تو جب یہاں سے آپ کو کوئی خبر ملے، کوئی انفارمیشن ملے، دا اونلی تھنگ دیٹ یو نیڈ ٹو ڈو از انویسٹیگیٹ، تحقیق کرو، بیٹھ جاؤ، رک جاؤ، پانی پی لو، ٹھنڈے ہو جاؤ، اس کے بعد آپ اپنے سچویشن کا انالیسس کریں کہ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا واقعی جو شخص جس کے ساتھ میں نے ابھی تک کی ساری زندگی گزاری ہے، چاہے وہ میری ماں کی شکل میں ہے، بیٹی کی شکل میں ہے، بہن کی شکل میں ہے، بیوی کی شکل، کیا وہ ایسی حرکت کر سکتی ہے؟ اور اگر خدا نخواستہ ایسی حرکت سرزد ہو بھی جاتی ہے تو شرعی طور پہ ہمارے ملک کا قانون اویلیبل ہے، اس کے تحت بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، بہت ساری چیزیں آپ قانون تک پہنچنے سے پہلے سوسائٹی میں حل کر لیتے ہیں، بڑوں کی موجودگی میں حل کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا زبردست کلیہ ہمیں دیا ہوا ہے، لیکن وہی بات عدم برداشت جب یہ سوسائٹی میں رہے گی، تب تک میں سمجھتا ہوں کہ
کوئی آپ گلی گلی محلے محلے کی سطح پہ ایک بوتھ بھی بنا دیں گے نا کہ آئیں یہاں پہ آ کے اے آئی ڈیٹیکٹ کریں, وہاں پہ بھی لوگ نہیں جائیں گے. بالکل. اچھا وکاس بھائی, یہ تو آپ نے بتا دیا کہ جو ہمیں قرآن و سنت نے ایک طریقہ بتایا کہ اگر آپ کے پاس کوئی فیک یا کوئی اس قسم کی چیز آ جاتی ہے تو بیسک تحقیق کریں, لیکن کیا اے آئی کے دور میں ہی کوئی ایسی ایپلیکیشن یا کوئی ایسی چیز ہے جو ہمارے ناظرین کو پتہ لگ سکے کہ ان کے سامنے کوئی ایسی چیز آ گئی ہے تو وہ اس ٹول کی مدد سے پتہ لگ لے کہ یار یہ اے آئی ہی جنریٹڈ ہے؟ کیا ایسا بھی ممکن ہے؟ ان ٹولز کو ہم فورنسک ٹولز کہتے ہیں, اور انفارچونیٹلی بدقسمتی سے یہ ٹولز یا تو بڑی بڑی سرکار یا گورنمنٹس ہوتی ہیں ان کی جورسڈکشن کے اندر ہوتی ہیں, یا پھر بڑے بڑے جو ادارے ہیں عالمی سطح پہ انٹرنیشنل, وہ اس کو افورڈ کر پاتے ہیں. بدقسمتی سے پاکستان میں جو پی ٹی اے کا جو ہمارا ادارہ ہے وہ اس حوالے سے کافی کمزور ہے. اس کو وسائل کی کمی کا سامنا ہے کہ جہاں پہ یہ وہ ٹولز افورڈ نہیں کر پا رہا. حالانکہ ہونی تو یہ چاہیے کہ یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے پورٹل بنائے, ٹھیک ہے, ہماری جو بھی گورنمنٹ ہے تو وہ ایسے پورٹل بنائے کہ جہاں پہ یہ ایزی ایکسیس ہو اور وہ اس کو ڈی بنک کر سکیں, اس کو ریورس انجینئر کر سکیں. لیکن اس ڈیٹا کی ریگولیشن, اس کی پرائیویسی کا سوال آئے گا. اور تیسرے نمبر پہ ایسا ٹول اس ٹائم پہ پبلک ایکسیس میں کوئی میچور ٹول نہیں ہے کہ جو آپ کو بتا سکے کہ اچھا یہ چیز فیک ہے یا اصل ہے. اور یہ جتنے اے آئی تیزی سے میچور ہوتے چلے جا رہے ہیں اتنے ٹولز یہ گرو نہیں کر رہے. تو ایٹ دی اینڈ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کا جو ہمارا اپنا بیہیویئر ہے ہمیں اس کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ وکاس بھائی. جیسا کہ آپ نے بتایا آخری حل ایک ہی بچتا ہے جو ہمیں قرآن و سنت بتاتا ہے, یعنی کہ جب تک آپ تحقیق نہیں کریں گے, یقینی طور پر اس وقت معاشرے کے اندر ہم بہت سے حادثے فیس کر چکے ہیں اور یہ روزانہ کا معاملہ ہے. اس سے کوئی شخص ہے, کوئی خاتون ہے, پردے دار ہے, جو بھی ہے, کوئی بھی نہیں بچ سکتا. تو لہٰذا ایک ہی صورتحال ہے کہ اگر آپ قرآن و سنت پر عمل کرتے ہوئے اس اے آئی کے دور کے اندر اپنی زندگی کو محفوظ کر سکتے ہیں, بلکہ اپنی فیملی کی زندگی کو بھی محفوظ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اس قسم کی اور بھی اویئرنیس کے اوپر جو اے آئی کے حوالے سے ہم ویڈیوز وکاس صاحب کے ساتھ کرتے رہیں گے. تو انشاءاللہ مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیں پیغام ٹی وی.